السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے اور اہل عقل کے لیے ہے۔ اس کا عنوان ہے مرد سے مرد تک، اور اس کا مرکزی کردار رائمہ ہے۔ رائمہ عورت مارچ میں: ہمیں والد سے آزادی چاہیے، بھائیوں سے آزادی چاہیے، شوہر سے آزادی چاہیے۔ والد اگلے دن صبح: رائمہ بیٹی مبارک ہو، میں نے عورت مارچ سے متاثر ہو کر آج سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ والد یہ کہہ کر آفس چلے گئے۔ والد کے جانے کے بعد رائمہ نے اپنے بوائے فرینڈز اور دیگر دوستوں کو کامیاب عورت مارچ کی خوشخبری سنائی۔ شام میں والد صاحب آفس سے واپس آتے ہیں، رائمہ سے مخاطب ہوتے ہیں: رائمہ، تم ابھی تک گھر پہ ہو؟ رائمہ حیرت سے کہتی ہے: کیوں ڈیڈ، میں نے کہاں جانا تھا؟ والد سنجیدگی سے کہتے ہیں: صبح تمہیں کہا تھا نا تم آزاد ہو، چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ رائمہ: لیکن ڈیڈ۔ والد بات کاٹتے ہوئے: لیکن ویکن کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب رائمہ کے پاس دو راستے تھے: نمبر 1 گھر سے نکل جائے، نمبر 2 والد کے قدموں میں گر کر معافی مانگے، شاید معافی مل جائے۔ لیکن رائمہ نے حسن کے غرور میں گھر سے نکلنا مناسب سمجھا اور اپنے بوائے فرینڈ کا نمبر ملایا۔ ہیلو حامد، تم کہاں ہو حامد جان؟ حامد آگے سے کہتا ہے: جان تم پریشان لگ رہی ہو، کوئی پرابلم؟ رائمہ: ابو نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ او ڈونٹ وری یار، آ جاؤ، آئی ویٹ یو۔ رائمہ حامد کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ ایک دن حامد کے کہنے پر رائمہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے: ابو مجھے آپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے۔ والد: تمہارے عورت مارچ میں وراثت کا ذکر نہیں دیکھا۔ تقسیم وراثت تو اسلامی حکم ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ معذرت، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چند دنوں بعد رائمہ اور حامد جائیداد کے سلسلے میں عدالت جا پہنچتے ہیں۔ رائمہ ایڈوکیٹ سے: سر مجھے اپنے والد کی جائیداد میں حصہ چاہیے۔ ایڈوکیٹ: کچھ فائلیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد: رائمہ صاحبہ، اس بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے اور اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر دی ہے، معذرت۔ مزید چند دنوں بعد ایک رات حامد ایک دوشیزہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ رائمہ یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا جاتی ہے اور حامد کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگتی ہے۔ حامد: رائمہ، ان سے ملو، یہ سمرین ہے، میری منگیتر ہے، میرے والدین نے اس سے میری شادی ارینج کر دی ہے اور رائمہ تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا۔ خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، تم چاہو تو 1-2 دن اور رک جاؤ۔ اوکے بائے۔ حامد یہ کہتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اور رات رائمہ پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ اسے اپنے بچھڑتے رشتہ دار، لٹتی عزت کا خیال بہت تڑپاتا ہے۔ اگلے دن وہ چھوٹا سا بیگ تھامے حامد کے گھر سے منزل سے بے خبر نکل پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بس سٹاپ پر اس حال میں کھڑی تھی کہ پیر لرز رہے تھے، دل کی دھڑکنیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، آنکھیں امڑتے ہوئے آنسو تھے، آنکھوں سے آنسو امڑ رہے تھے۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے اور وہ موبائل نکال کر باری باری اپنے دیگر بوائے فرینڈز کو کال ملاتی ہے۔ پہلا بوائے فرینڈ کال نہیں ریسیو کرتا۔ دوسرا بوائے فرینڈ دکھڑا سننے کے بعد: یار میرے پاس جگہ نہیں۔ تیسرا بوائے فرینڈ: میں تمہیں ضرور اپنے گھر اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میں 1-2 دنوں میں بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، سوری ڈیئر۔ چوتھا بوائے فرینڈ: بیبی میں تمہیں بہت چاہتا ہوں مگر کیا کروں، میرے رشتہ داروں کے مذہبی لوگ ہیں، بہت باتیں بنائیں گے، تم کچھ اور دیکھ لو۔ سب کے جواب سن کر رائمہ کا دل مچل جاتا ہے، آنکھوں کا بند
ٹوٹ جاتا ہے اور آنسو امڑ امڑ کر چہرے کو تر کر دیتے ہیں۔ رائما اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے لیکن کاندھے پہ دوپٹہ نہ سر پہ اسکارف۔ وہ اپنے دستی رومال سے چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی چہرہ جس پہ برقع ڈالتے ہوئے اسے ذلالت محسوس ہوتی تھی۔ برقعے والیاں پتھر کے زمانے کی لگتی تھیں۔ رائما اوجھل قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے اور بادل ناخواستہ اپنے شہر میں قائم ایک ویلفیئر کے زیر انتظام لیڈیز ہوم میں پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنی اوقات نظر آتی ہے کہ وہ ٹشو پیپر ہے یا ڈسپوزیبل برتن ہے جسے استعمال کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ دنیا گول ہے۔ رائما جس مرد سے آزادی کا نعرہ لگا کر چلی تھی، آج وہ جس ادارے کے رحم و کرم پر ہے، اس کا مالک بھی مرد، منتظم بھی مرد، اخراجات کے لیے چندہ کرنے والے بھی مرد، چندہ دینے والے بھی مرد اور محافظ بھی مرد ہیں۔ جی ہاں، وہی مرد جو باپ اور بھائی اور شوہر کے روپ میں پسند نہیں،